الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین کملی والا کتنا لا اللہ جان دے مولا جان دے کملی والا کتنا لا اللہ جان دے مولا جان دے عشق نبی وچ ماراں کھاوے کعبے تے چڑھ بانگ سناوے عشق نبی وچ ماراں کھاوے کعبے تے چڑھ بانگ سناوے کتنا سوہنا
او رنگ دا کالا اللہ جان دے مولا جان دے کملی والا کتنا لا اللہ جان دے مولا جان دے نور تے بشر دے جھگڑے پہ گئے لوکی خبریں کی کہہ گئے نور تے بشر دے جھگڑے پہ گئے لوکی خبریں کی کہہ گئے پر تیرے بارے تے لج پالا اللہ جان دے مولا جان دے کملی والا کتنا لا اللہ جان دے مولا جان دے زلف نبی نو مہار بناوے نیزے تے قرآن سناوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری زلف نبی نو مہار بناوے نیزے تے قرآن سناوے کتنا آلہ علی دا دلارا اللہ جان دے مولا جان دے کتنا لا علی دا دلارا اللہ جان دے مولا جان دے کرن چی عاشق تڑپ دراوے جس دی آقا نو خوشبو آوے مسلم شریف کے اندر حدیث ہے نا انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن میرے پاک نبی مدینہ شریف سے باہر نکل کے اپنے کرتے مبارک کے بٹن کھول کے یمن کی طرف رخ کر کے فرماتے کہ مجھے یمن سے اپنے عاشق اویس کرنے کی خوشبو آتی کیا بات ہے واہ 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 اس لیے عرض کر رہا ہوں آخری شعر پھر گفتگو شروع کرن چی عاشق تڑپ دراوے جس دی آقا نو خوشبو آوے کتنا آلہ مرشد ساڈا اللہ جان دے مولا جان دے کملی والا کتنا لا اللہ جان دے مولا جان دے حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام لائق صد احترام میرے معزز و محترم و محتشم نوجوان بھائیوں بزرگوں اور کبرا حضرت صاحب سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل آپ حضرت صاحب کا عالمانہ سونا خطاب سماعت فرما رہے تھے، میری تو ضرورت تھی ہی نہیں، ویسے حضرت نے مجھے آنے کی زحمت دی ہے، چلو حضرت نے مجھے بلا لیا ہے، مختصراً حاضری پیش کر کے پھر انشاءاللہ العزیز حضرت صاحب دعا فرمائیں گے، کیونکہ عصر اور مغرب کے ٹائم جو ہوتا ہے وہ وقت بھی آپ حضرات کو پتہ ہے، اور یقیناً آپ حضرات نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور محفل کے اختتام پر انشاءاللہ العزیز دعا بھی ہوگی،
تو میں انشاءاللہ العزیز اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب ماشاءاللہ بڑے سونے انداز میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مقدس بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے، اور میں اگرچہ روزے کی حالت میں ہوں لیکن میری طبیعت تھوڑی سی جداگانہ ہے، میرا انداز خطاب تھوڑا سا مختلف ہے، پتہ نہیں آپ کو پسند آئے یا نہ آئے۔ حضرت صاحب کو کسی طریقے سے پسند آ گیا ہے تو انہوں نے مجھے بلا لیا ہے۔ تو ایک تو آپ کی وہ خاموش رہنے والی عادت بھی تھوڑی سی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، میں بھی اب آ گیا ہوں، آپ بھی آ گئے ہیں، تو ماشاءاللہ جب سیدۃ النساء کی پاک اور مقدس بارگاہ میں اور آپ حاضری پیش کر رہے ہیں تو اتنی خاموشی اچھی نہیں لگتی ہے۔ سبحان آپ کوئی شعر سنیں، حدیث سنیں، قرآن سنیں تو سبحان اللہ تو کہہ دیا کریں نا کم سے کم۔ سبحان سبحان۔ کتنی سونی زبان ہے آپ کی، میٹھی بولی بولتے ہو، پھر بھی مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں۔ آپ نے تھوڑا سا اپنے لبوں کو حرکت دی ہے، مجھے اچھا لگ گیا ہے کہ آپ کے جملے کتنے خوبصورت ہیں منہ سے نکلے ہوئے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں دعوت نہیں کرتا، مگر آپ کے چہروں کے آثار ایسے بتا رہے ہیں کہ آپ انشاءاللہ العزیز میں اگر بلواؤں گا تو آپ ضرور بولیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بات عرض کرتے ہیں، کیونکہ میری طبیعت تھوڑا ماشاءاللہ حضرت صاحب بڑے سونے واقعات سنا رہے تھے اور میں تھوڑا جداگانہ انداز کا آدمی ہوں، طبیعت تھوڑی میری سی مختلف ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ نہیں کہ آپ کو میری بات پسند نہیں آئے گی، انشاءاللہ بوڑھے ہیں یا بزرگ ہیں، نوجوان ہیں یا بچے ہیں، انشاءاللہ وہ خوش ہو کے جائیں گے، خالی جھولیاں لے کے نہیں جائیں گے، انشاءاللہ جھولیاں بھر کے لے جائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے کرنے لگا ہوں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النجوم امان لأہل السماء وأہل بیت امان لأہل الارض۔ آقا نے ارشاد فرمایا تاروں کی وجہ سے آسمان قائم ہے، میری آل کی وجہ سے زمین قائم ہے۔ ستاروں کی برکت سے، ستاروں کی وجہ سے آسمان قائم ہے، اور آل نبی کے قدموں کی برکت سے زمین قائم ہے۔ ناصر شاہ نے قلم اٹھایا، وہ کہتا ہے جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، کیا بات۔ جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدراں دا ایک ساوتیلا نہ ہوندا، قسم خدا دی ساڈی تا سوائی نہ لبدی جے آل نبی دا وسیلہ نہ ہوندا۔ تو ہم وہ تو نہیں ہے کہ خالی ذکر اہل بیت کریں اور ذکر اصحاب نہ کریں، نہیں، الحمدللہ ہم ذکر آل رسول کے بھی غلام ہیں، ذکر اصحاب رسول کے بھی نوکر ہیں۔ آل رسول کو بھی مانتا ہے تو سنی مانتا ہے، اصحاب رسول کو بھی مانتا ہے تو سنی مانتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور ابتدا میں ایک دو حدیثیں عرض کر کے پھر اپنی گفتگو کو اپنے موضوع کی طرف لے جاتا ہوں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الرحمہ، کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اذا دخل شہر رمضان ابواب السماء، فرمایا جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمایا وغلقت ابواب النار، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے علماء سے یہ تو سنا ہوگا نا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مولا جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ رب العالمین جہنم کے 7 دروازے رمضان المبارک میں بند فرما دیتا ہے۔ کتنی رحمت والا مہینہ ہے، کتنی برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ آپ نزاوی نماز تراویح پڑھتے ہو جنت کے دروازے میں پہنچ جاؤ گے، آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہو تب بھی دروازے جنت کے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جو رمضان کا فرض روزہ رکھ کے سحری کے ٹائم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتا ہے
فرشتوں مجھے شرم آتی ہے، میرا بندہ سارا دن میری رضا کی خاطر مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے پیٹ کو بھوکا مارتا رہا، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھتا رہا، اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھتا رہا، اپنی زبان کا روزہ رکھتا رہا، اپنے قدموں کا روزہ رکھتا رہا، اپنے پیٹ کو میری رضا کی خاطر بھوکا اور پیاسا رکھتا رہا۔ اب جب ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو خالی لوٹا دوں۔ اونچی آواز نال ذرا سبحان اللہ تے کہو نا۔ میں تقریر کرنے کے بعد تقریباً 1 گھنٹے بعد گرم ہوتا ہوں، لیکن اب تو وہ رمضان ہے نا، روزہ شریف رکھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اس ٹائم تو ماشاءاللہ آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے آپ کی چپ پر بھی سبحان اللہ۔ ہمارے ایک استاد صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں تم سبحان اللہ کہتے ہو ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے، اور کیڈی سونی بیٹری ہے مولویاں دی جڑی سبحان اللہ نال چارج ہوندی۔ اونچی آواز نال ذرا سبحان۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس لیے میں نے بطور تبرک حاضری پیش کر دی۔ روزہ دار کو پتہ چل گیا کہ روزہ دار کا مقام کیا ہے، روزہ دار کی شان کیا ہے، اس لیے میں نے 1-2 حدیثیں عرض کر دی ہیں۔ اب پھر میں کیونکہ عادتاً حدیث پڑھتا جاتا ہوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا جاتا ہوں، اور میں زیادہ عربی پر زیادہ توجہ نہیں دوں گا، زیادہ علم نہیں جاڑوں گا، کیونکہ کچھ سادے بندے بیٹھے ہیں، کچھ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، تو میں کوشش کروں گا آسان باتیں کروں جو میرے بھائیوں کو سمجھ آئیں۔ ایک اور بات، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک مقدس بارگاہ میں ایمن تشریف لائیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، توجہ میرا موضوع شروع ہو گیا ہے، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی شہزادی کی بڑی نرالی ادا دیکھ کے آ رہی ہوں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا محبوبہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ کی شہزادی کے گھر شہزادے حسین پاک کی ولادت ہوئی ہے، اور شہزادی آپ کی حسین پاک کی ولادت کے بعد تھوڑی دیر گزری، ادھر اذان کا ٹائم ہوا، مصلے پر ہاتھ باندھ کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ ایمن عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بڑی نرالی ادا دیکھی ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے حسین پاک کی۔ موضوع شروع میرا بھائی، توجہ کی خیرات مانگوں گا۔ میرے پاک نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی بھی عورت بچہ جنے، وہ 1.25 مہینے تک میں نے دیکھا نماز نہیں پڑھتی، یا 1 مہینہ کم و بیش لگ جاتا ہے، جب تک وہ جناب والا پاک نہیں ہو جاتی اس وقت تک روزہ نہیں رکھ سکتی، اس وقت تک قرآن نہیں پڑھ سکتی، اس وقت تک سجدہ نہیں کر سکتی، اس وقت تک مصلے پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، کعبے کا حج نہیں کر سکتی۔ پر محبوبہ آپ کی شہزادی کی بڑی نرالی ادا دیکھ کے آ رہی ہوں، ابھی حسین پاک کی ولادت ہوئی ہے، اور ابھی مصلی بچھا کے چند لمحے گزرے ہیں، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ پاک نبی نے مسکرا کے فرمایا ایمن مسئلہ پوچھنے چلی آئی ہے، قرآن نہیں پڑھا۔ سارے بولو نا، میں کچھ کہنے لگا ہوں یار۔ کسی طرف علامہ صاحب ماشاءاللہ سمجھ گئے، میں کسی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ سبحان اللہ تو کہہ دیجئے نا۔ عرض کرتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں، محبوبہ ابھی ولادت ہوئی، ابھی جناب والا مصلی پہ کھڑی ہو گئی ہے، فرمایا مسئلہ پوچھنے چلی آئیے، قرآن نہیں پڑھا۔ خطبے میں جو آیا مبارکہ پڑھیے، تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ میں مولا کا قرآن بھی پیش کروں، اور لجپال حسین کی کیونکہ 3 شعبان المعظم کو ولادت ہے، حسین پاک کی بارگاہ میں بھی حاضری پیش کرتا جاؤں، حسین کی اماں کی بارگاہ میں بھی حاضری پیش کرتا جاؤں، کیونکہ مولا کا قرآن اعلان فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کوئی جناب والا مولوی پیدا ہو دنیا میں آ کے پاک ہوتا ہے، کوئی پیر پیدا ہوتا ہے دنیا میں آ کے پاک ہوتا ہے، کوئی ولی پیدا ہو دنیا میں آ کے پاک ہوتا ہے، کوئی حاجی پیدا ہو دنیا میں آ کے پاک ہوتا ہے، کوئی قاری پیدا ہو دنیا میں آ کے پاک ہوتا ہے، کوئی جناب والا مفتی پیدا ہو دنیا میں آ کے پاک ہوتا ہے، کوئی عالم پیدا ہو دنیا میں آ کے پاک ہوتا ہے، کوئی جناب والا شاکر پیدا ہو دنیا میں آ کے پاک ہوتا ہے، کوئی جناب والا صوفی پیدا ہو دنیا میں آ کے پاک ہوتا ہے، کوئی صحابی پیدا ہو دنیا میں آ کے پاک ہوتا ہے، لیکن یہ 5 تن کا گھرانہ تو اتنا پاک ہے، یہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، رب العالمین ان کو پاک پہلے فرما دیتا ہے۔
توجہ چاہوں گا. توجہ چاہوں گا. لجپال حسین مولا کی بارگاہ میں بھی حاضری پیش کرتا جاؤں, حسین کی اماں کی بارگاہ میں بھی حاضری پیش کرتا جاؤں, اور رفتہ رفتہ میں آپ کو جناب والا منزل کی طرف لے آتا ہوں. لجپال حسین پاک کی ولادت ہوتی ہے. میرے پاک نبی کے غلاموں, تہجد کا ٹائم ہے, جسے آپ زبان میں نور پیر دا ویلا کہندے ہو, اپنی زبان میں نور حضور دا ویلا کہندے ہو. اس ویلے مرشد حسین کی ولادت ہوئی ہے. ایک روایت کے مطابق 3 شعبان المعظم کو, اور دوسری روایت کے مطابق 5 شعبان المعظم کو مرشد حسین کی پی نور حضور کے ویلے ولادت ہوتی ہے. میرے پاک نبی کے غلاموں, صحابہ بعد میں جاتے ہیں خوشخبریاں دینے کے لیے, صحابہ بعد میں جاتے ہیں مبارکبادیاں دینے کے لیے. اللہ کے نوری فرشتے جنت چھوڑ کر, عرش الہی چھوڑ کر دروازہ رسول پر آتے ہیں حسین پیر کی دنیا میں آمد کی خوشخبری سنانے کے لیے. شاعر نے قلم اٹھایا, اگر اجازت ہو تو سنا دوں. علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑا سونا شعر پڑھ رہے تھے, لیکن میں بھی چاہتا ہوں ماشاءاللہ شعر سننے والے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ پڑھو گے تو آنے کا جناب والا حق ادا ہو جائے گا, اور سننے کا بھی حق ادا ہو جائے گا. صحابہ نبی کی بارگاہ میں جاتے, دیکھیے دروازے پر یوں دستک نہیں دیتے تھے. یہ تو غلام ہے نا, نبی پاک کے دربار کا, دروازے کا یہ غلام ادب کرتے ہیں. صحابہ کلمہ پڑھنے والے انسان. اب آئیے ملائکہ کس طرح دربار رسول میں حاضری دیتے ہیں. آتے ہیں لجپال حسین کی آمد کی خوشخبری سنانے کے لیے. شاعر نے قلم اٹھایا, مرشد حسین کی ولادت کا جملہ صرف ایک شعر کی صورت میں آپ کو دے کے پھر گفتگو آگے بڑھاؤں. مرشد میرے محبوب کے غلاموں حسین, کہا سب نے مل کر مبارک ہو آقا ہے شبیر آیا سویرے سویرے. کہا سب نے مل کر مبارک ہو آقا ہے شبیر آیا سویرے سویرے. نبوت نے اپنی زبان کو بڑھایا, امامت نے اپنے لبانوں ہلایا. آج کوئی بچہ پیدا ہو, توجہ چاہوں گا, آج جناب والا پیر صاحب دوڑے آتے ہیں گھٹی دینے کے لیے, امام صاحب دوڑے جاتے ہیں گھٹی دینے کے لیے, عالم دوڑے جاتے ہیں گھٹی دینے کے لیے, باپ دوڑا جاتا ہے گھٹی دینے کے لیے. توجہ چاہوں گا, جب فرشتوں نے آ کے میرے پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مرشد حسین کی آمد کی خوشخبری سنائی, لجپال حسین کی ولادت کی خوشخبری سنائی, میرے پاک نبی کے غلاموں, اس شاہ علماء فرماتی ہیں میرا نبی اس طرح خوش ہو کے حجرہ بطول کی طرف دوڑا جس طرح خوش ہو کے موسیٰ طور پہ جاتا ہے. جس طرح موسیٰ طور پہ خوش ہو کے جاتا ہے, اسی طرح میرا نبی خوش ہو کے قصر بطول میں جاتا ہے, کاشانہ بطول میں جاتا ہے. اٹھایا مرشد حسین کو, اٹھایا اپنے محبوب حسین کو, تیرے میرے مولا حسین کو, تیرے میرے مرشد حسین کو. نبی نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں پر, توجہ چاہوں گا, شاعر نے آگے قلم اٹھائی, شاعر لکھتا ہے نبوت نے اپنے زبان کو بڑھایا, مرشد نے اپنے لبانوں ہلایا, امامت نے چوسا زبان نبی کو, امامت نے چوسا زبان نبی کو, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. امامت نے چوسا زبان نبی کو, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. ملائکہ نے آ کر محمد کے در کو لبوں سے ہلایا سویرے سویرے. کہا سب نے مل کر مبارک ہو آقا ہے شبیر آیا
سویرے سویرے کہا سب نے مل کر مبارک ہو آقا ہے شبیر آیا سویرے سویرے. توجہ چاہوں گا میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں, نبی نے فرمایا ام ایمن مسئلہ پوچھنے چلی آئیے, قرآن نہیں پڑھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین نے میرے شہزادوں کو, میری بچیوں کو, میرے بیٹوں کو اللہ نے ازل سے پاک کر دیا ہے. ہمارا عقیدہ ہے جس طرح نبی گناہوں سے پاک ہے, جس طرح کوئی گندگی نبی کے قریب نہیں جاتی ہے, جس طرح کوئی گناہ نبی کے قریب نہیں جا سکتا, جس طرح کوئی نجس نبی کے قریب نہیں جا سکتی ہے, اسی طرح کوئی نجس بھی آل نبی کے قریب جا سکتی. اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ, سارے کو سبحان اللہ. اہل بیت کا لفظ قرآن مجید میں 3 مقام پہ آیا ہے. بولو کتنے مقام پہ بھائی, سارے بولو کتنے مقام پر, 3 مقام پر. پہلی مرتبہ جہاں ذکر آیا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم اہل البیت, یہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر. دوسرے مقام پر پورے قرآن میں 3 مرتبہ اہل بیت کا لفظ آیا. بھائی توجہ چاہوں گا, دوسرے مقام پہ جہاں اہل بیت کا ذکر آیا هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون, یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر. تیسری مرتبہ قرآن کے 22ویں پارے میں ارشاد ربانی ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پہلی مرتبہ جہاں ذکر آیا وہاں جناب ابراہیم کی آل کا ذکر. اور آل ابراہیم کون ہے؟ نکتے میں آپ کو نکتہ دینا چاہتا ہوں, اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ. تو کون آل ابراہیم کون ہے؟ آپ نماز میں پڑھتے ہو نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آل ابراہیم کون ہے اور آل محمد کون ہے؟ توجہ چاہوں گا, بڑا قابل توجہ نکتہ. سنی بھائیو اس کو دل کے گلدستے پر سجا کے لے جاؤ. آل ابراہیم کون ہے اور آل محمد کون ہے؟ آل ابراہیم میرے محبوب کا بابا جناب عبداللہ ہے, میرے محبوب کی اماں جناب آمنہ ہے, اور میرے محبوب کی آل جناب بطول زہرا ہے, میرے محبوب کی آل علی مولا ہے, میرے محبوب کی آل مولا حسن ہے, میرے محبوب کی آل لجپال حسین ہے. توجہ چاہوں گا, نماز کے ابتدا میں بھی نبوت کے گھرانے پر درود ہے, انتہا میں بھی نبوت کے گھرانے پر درود ہے. اونچی آواز سے اونچی آواز سے نہیں جی, قاری رب نواز نہیں, یہ عوام زندہ باد. سبحان اللہ. ابھی میں آپ کی شان میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام ساری زندہ باد ہے, تو آپ اب بھی زندہ باد کے بعد بھی سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں. اونچی آواز سے ذرا کہو. کہلوانا تو میں جانتا ہوں, پر کیا کریں روزے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ, بلکہ اسی کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں. قرآن پڑھو, 3 آیتیں پیش کی ہیں نا, اب 4تھی آیت پیش کرو. انما کلمہ حسر ہے. مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک اور جملہ یہاں پیش کرتا ہوں. قابل توجہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں تو اس جملے کو کیچ کرو, دل کی گلدستے پر سجاؤ. قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. قرآن کہتا ہے شیطانی عمل تو اور بھی بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن جیسے جوا اور شراب شیطانی عمل ہے, ایسا کوئی اور شیطانی عمل نہیں. یہ خیر آپ تو وہ بند ہے نا, حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا وَزُلْزِلَتِ الشَّيَاطِينَ وَزُلْزِلَتِ الشَّيَاطِينَ. فرمایا کہ شیاطین جو ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ رمضان المبارک میں قید کر دیے جاتے ہیں, لیکن یہاں بڑے بڑے شیطانوں کا ذکر ہے. پتہ چلا کہ جہاں بڑوں کا ذکر ہے تو جب بڑے کا ذکر کیا جاتا ہے تو کوئی چھوٹا بھی موجود ہوتا ہے, تو بڑے بڑے شیطان تو قید کر دیے جاتے ہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے اس کے چیلے چپٹے
ایسے شیطان کے موجود ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں بھی اپنی ڈیوٹی پورے طریقے سے ادا کرتے رہتے ہیں، بندے سے گناہ کروا دیتے ہیں، جھگڑا کرا دیتے ہیں، فساد کرا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا رمضان کا فرض روزہ ہم ضائع کرا دیں۔ تو توجہ چاہوں گا میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل اور بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن جیسے جوا اور شراب شیطانی عمل ہے ایسا کوئی اور شیطانی عمل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، نجاستیں تو اور بھی بہت ہے لیکن جیسی شرک نجاست ہے ایسی کوئی اور نجاست نہیں، جیسا مشرک پلید ہے ایسے کوئی اور نجاست نہیں ہے، جیسا مشرک پلید ہے ایسا کوئی اور پلید نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، بشر تو اور بھی بہت ہے لیکن جیسے رب کا یار بشر ہے، مطلع الانوار بشر ہے، ماہ مدن بشر ہے، شاہ زمن بشر ہے، بدر الدجا بشر ہے، شمس الضحا بشر ہے، حامی محمد بشر ہے، یاسین محمد بشر ہے، آمنہ دلال بشر ہے، مطلع الانوار بشر ہے، رب دا یار بشر ہے، ایسا کوئی اور بشر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، لوگوں پاک تو اور بھی بہت ہے لیکن جیسے نبوت کے گھر والے پاک ہے ایسا دنیا میں کوئی اور پاک نہیں آیا۔ سارے کہہ دیں اسی آواز سے سبحان اللہ، اسی آواز سے سارے بول دیں جیسے نبوت کا گھرانہ پاک ہے، بولو ایسا کوئی اور پاک کیسے پاک ہیں؟ توجہ چاہوں گا کیونکہ علامہ صاحب نے عنوان رکھا ہوا ہے، مضمون رکھا ہوا ہے۔ میری عادت میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، پتہ نہیں کہ لوگ بعض کچھ ہنس رہے ہیں کہ یہ کیسی طبیعت ہے ان کی خطاب کرنے کی، تو میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ میں ہوں لجپال اویس کرنی کی گلی کا منگتا، اور جس نے مرشد اویس کرنی کو پڑھا ہوگا کچھ نہ کچھ تو سمجھا ہی ہوگا، وہ اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہہ دو، سمجھ آئے تو بھی سبحان اللہ کہہ دو، نہیں آئے تو بھی سبحان اللہ کہہ دو۔ میں کچھ کہنے لگا ہوں کیونکہ وہ وصال حضور سیدۃ النساء کی پاک بارگاہ میں ایک جملہ پیش کر کے پھر میں مسلک کے حوالے سے نوکری پیش کروں، پھر آپ سے اجازت، کیونکہ پھر وہ ٹائم بھی بڑا قریب ہے۔ ہر انسان کی روح اسرائیل نے قبض کی ہے، ہر انسان کی، چاہے وہ ولی ہے چاہے وہ نبی ہے، سب کی روح اسرائیل نے قبض کی ہے، لیکن ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کا آج آپ ذکر سننے کے لیے آ رہے۔ ایک دنیا میں ایسی ہستی بھی ہے جس کی روح اسرائیل نے قبض نہیں کی، بولو جس کے قریب اللہ نے ملک الموت کو آنے دیا، جس کے قریب اللہ نے کسی فرشتے کو آنے دیا، بلکہ میں کہتا ہوں اگر کسی ولی کی عزت ہے اس کے کاندھے پر بھی دو فرشتے بیٹھے ہیں، آپ کے کاندھے پر بھی دو فرشتے بیٹھے ہیں، میرے کاندھے پر بھی دو فرشتے بیٹھے ہیں، آپ کی عزت کے کاندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، میری عزت کے کاندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، آپ کی بہن کے کاندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، میری بہن کے کاندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، آپ کی ماں کے کاندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، میری ماں کے کاندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، آپ کی بیٹی کے کاندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، میری بیٹی کے کاندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، آپ کی زوجہ کے کاندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، میری زوجہ کے کاندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہیں۔ دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جسے مادر حسنین کہتے ہیں، علی کی گھر والی کہتے ہیں، نبی کی بیٹی کہتے ہیں، جسے بطول زہرا کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایسی واحد ہستی ہے جس کے کاندھے پر کوئی فرشتہ نہیں ہے، بولو جس کے مونڈے پر کوئی فرشتہ، سارے بولو جس کے مونڈے پر کوئی فرشتہ۔ تیری بیٹی کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آتا ہے، میری بیٹی کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آتا ہے، نبی کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آتا ہے، ولی کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آتا ہے، صحابی کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آتا ہے، ملک الموت آتا ہے۔ ہر ولی، ہر صحابی، ہر نبی، ہر مومن عورت کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آتا ہے۔ نبی پاک کی یہ لاڈلی لخت جگر، یہ واحد نبی پاک کی شہزادی ہے جس کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے اسرائیل کو نہیں آنے دیا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے سیدۃ النساء کی روح قبض کی ہے، اسرائیل کو قریب آنے نہیں دیا۔ بولو اسرائیل کو قریب آنے نہیں دیا۔ سمجھے بھی ہیں، اگلی بھی سمجھ گئی، سبحان اللہ تو کہہ۔ ایک روزے نے تنگ کیا ہوا ہے، ایک آپ نے تنگ کیا ہوا ہے۔ روزے کے آخری ٹائم بھی سبحان اللہ تقریر کرواتے ہو، پھر سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔
اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ، سارے کہو۔ بڑا جملہ آپ کو دینے لگا ہوں قابل توجہ، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی لخت جگر بڑی شان والی ہے سیدہ بطول زہرا، ایک مرتبہ کسی عورت کو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جا، میری بیٹی سارا دن کام کاج کرتی ہے، سارا دن چکی چلاتی ہے، میری بیٹی یاد کرنا، میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں یا میرے بھائی میرے بزرگ سن رہے ہیں، جا کے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو یہ مسئلہ بتا دینا۔ سیدۃ النساء جسے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، الا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ ذرا جنت کی عورتوں کی سردارہ کا اسوہ حسنہ سن لیجئے، میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، آپ گھر کا کام خود کیا کرتی ہیں، گھر کے برتن خود دھویا کرتی ہیں، کھانا پکانا اپنا خود کیا کرتی ہیں، گھر کی ہانڈی روٹی خود پیا کرتی ہیں، تندور پر روٹیاں خود لگایا کرتی ہیں، گھر میں جھاڑو خود لگایا کرتی ہیں، گھر کے برتن خود دھویا کرتی ہیں، اپنے بچوں کے کپڑے خود دھویا کرتی ہیں، علی پاک کی خدمت خود دھویا کرتی ہیں، مسکیزیں پانی کے دور دور سے بھر کے خود لایا کرتی ہیں۔ جنت کی عورتوں کی سردارہ کا یہ مقام، جنتی ملکہ کا یہ مقام ہے، اپنے گھر کی جناب والا کاروبار میں کسی اور کو شریک نہیں کرتی، آپ خود کرتی ہے۔ میرے پاک نبی کے غلاموں، پتہ چلا اپنے گھر کا کام کاج کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، یہ سیدۃ النساء جنتی عورتوں کی سردارہ کا طریقہ ہے، نبی پاک کی لاڈلی بیٹی کا طریقہ ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میری بیٹی کی خدمت کرو، سارا دن میری بیٹی روزہ رکھتی ہے، ساری رات قیام اور قعود میں گزار دیتی ہے، مصلی پر گزار دیتی ہے، جا میری بیٹی کی خدمت کرا، تھوڑا کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ جب عورت آتی ہے دروازے پر دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ سیدۃ النساء آپ چارپائی پہ آرام فرما رہی ہیں، آپ کی چکی بھی خود بخود چل رہی ہے، حسنین کریمین کا جھولا بھی خود بخود چل رہا ہے، چکی بھی خود بخود چل رہی ہے، بولو حسنین کریمین کا جھولا بھی۔ وہ عورت واپس پلٹی، پاک نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے، یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ جاؤ میری بیٹی کا کام کاج میں ہاتھ بٹاؤ، پر میں تو بڑی نرالی ادا دے کے آ رہی ہوں۔ سارے بولو نا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کا ہاتھ بٹاؤ، پر محبوبہ میں نے تو بڑی نرالی ادا دیکھی ہے، میں نے جا کے دیکھا ہے آپ سوئی پڑی ہے، آرام فرما رہے ہیں، بستر پر دراز ہیں، آپ کی چکی بھی خود بخود چل رہی ہے، حسنین کریمین کا جھولا بھی خود بخود چل رہا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میری بیٹی اللہ کی پیاری ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہے، جب تھک جاتی ہے دن میں اگر نیند آتی ہے تو اللہ اس کا کام کرنے کے لیے نوری فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اللہ اس کا کام کرنے کے لیے نوری فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، بڑی شان ہے۔ اور یہاں ایک بات میں نے کہا کروں اور گفتگو آگے میں اپنی اینڈ کی طرف لے آ کے اس کو اپنی معروضات کو ختم کروں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، لجپال حسن اور حسین آپ قصر بطول سے نکلے، علماء فرماتے ہیں مسجد نبوی میں نماز کھڑی تھی، جس طرح رش ہوتا ہے نا روزوں کے ٹائم تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد بھر جاتی ہے، رمضان المبارک کے ٹائم صبح کا ٹائم ہو، ظہر کا ٹائم ہو، عصر کا ٹائم ہو، مسجد آپ کی آباد ہوتی ہے۔ قصر بطول سے لجپال امام حسین نکلے، مسجد نبوی میں آئے، سارے کہہ دو نا سبحان اللہ میں کچھ، مسجد نبوی میں آئے، جماعت کھڑی ہے، نبیوں کے سردار صحابہ کی امامت کرا رہے ہیں، غلام پیچھے ہیں، آقا آگے ہیں، حسین پاک مولوی لکھتا ہے گرتے ہوئے، میں نے کہا ظالم گرنا ان کا کہے گا، وہ تو گرتوں کو اٹھانے کے لیے آئے تھے، گرتے نہیں آئے تھے، وہ گرنے کے لیے نہیں آئے تھے، گرتے ہوں کا سر بلند کرنے آئے تھے، جھومتے ہوئے آئے۔ میرے پاک نبی نے سر سجدے میں رکھا، حسین جھومتے ہوئے آ کے پشت نبی پر سوار ہو جاتے۔ اب میرے نبی نے دو کام کیے، میرے نبی نے نماز کو بھی بچایا، حسین کو بھی بچایا۔ اگر میرے نبی اشارے سے لجپال حسین کو گرا دیتے
تو آج کا مولوی لکھتا کہ نبی کو نماز پیاری تھی، حسین پیارا نہیں تھا. نبی نے دو کام کیے، حسین کو بھی بچایا، نماز کو بھی بچایا. اور حسین پشت نبی پر بیٹھ کر تجھے مجھے سبق دے رہے تھے، تجھے مجھے یہ عقیدہ دے رہے تھے. بڑی توجہ کے ساتھ، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے نا. رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے. علامہ صاحب کو پتا ہے 2 ہجری میں، نبوت کا 15واں سال تھا، 2 ہجری میں فرض ہوئے. اور جس طرح اعلان نبوت کے بعد روزہ فرض ہوا ہے، نماز بھی اعلان نبوت کے بعد شب معراج فرض ہوئی ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. اب مولوی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر، نماز تو بعد میں فرض ہوئی ہے، روزہ بھی بعد میں فرض ہوا ہے. نبی اعلان نبوت پہلے کر چکے تھے اور صحابہ دامن نبی تھام چکے تھے، غلام بن چکے تھے، مسلمان بن چکے تھے. تو صحابہ اس وقت کون سی عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا بات ہے، واہ واہ. سارے سبحان اللہ کون ہے یار؟ بھئی نماز بھی اعلان نبوت کے بعد فرض ہوئی، روزہ اعلان نبوت کے بعد فرض ہوا. تو صحابہ کون سی عبادت کیا کرتے تھے؟ توجہ چاہوں گا، بڑی ڈنکے کی چوٹ یہ جملہ چھوڑے جا رہا ہوں اور قرض کر رہا ہوں منکر شان نبوت پر اور نبی کی آل کی عظمت کے منکروں پر. یہ قرض چھوڑے جا رہا ہوں. صحابہ اس وقت کون سی عبادت کیا کرتے تھے؟ فرضی نماز تو تھی نہیں، روزہ تو فرض نہیں ہوا تھا، حج فرض نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، جہاد فرض نہیں ہوا تھا. صحابہ کون سی عبادت کیا کرتے تھے؟ صحابہ اس وقت 2 کام کیا کرتے تھے، یا چہرے رسول کو تک کر عبادت کیا کرتے تھے یا پھر درود و سلام پڑھ کر عبادت کیا کرتے تھے. ارے بول دو اونچی آواز سے. آج کا مولوی بھی بڑا عجیب ہے، کلمہ رسول بھی پڑھتا ہے، مناظر نبی کے درود و سلام پہ کرتا ہے. کچھ سبحان اللہ کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اونچی آواز سے سبحان اللہ تو کہہ دو نا. چلو اور تقریر تو سبحان اللہ تو ماشاءاللہ پکا ہو گیا نا. اونچی آواز سے ذرا. شاعر کہتا ہے حسین پاک جھومتے ہوئے مسجد نبی میں آئے. شاعر کی صورت میں جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ دل کے گلدستے پر جا کے فٹ ہوگا. شاعر کہتا ہے حسین پاک جھومتے ہوئے حالت نماز میں حسین پاک میرے نبی کی پشت پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ شاعر لکھتا ہے سر مبارک تھا سد اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے. سر مبارک تھا سد اندر، نماز مدنی پڑھا رہے تھے. حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ قرض فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکراتے، شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے، شبیر گھر سے جو آ رہے تھے. حسین پشت نبی پہ بیٹھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے، زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی. لوگوں جس کے دل میں حسین ہوگا. سارے بولو، آواز سے بولو نا یار. نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں، سارے بولو جس کے دل میں، سارے بولو جس کے دل میں. اور یہاں پر بڑا قابل توجہ نکتہ خطیب کہتا ہے نوجوان بھائیوں آپ کے لیے بڑا تازہ ترین جملہ دے رہا ہوں. شاعر کہتا ہے دیکھو لفظ حسن لکھا ہوا ہو، حسن کے اوپر زیر زبر نہ ہو تو آپ حسن کو حسن بھی پڑھ سکتے ہو. لفظ حسین لکھا ہوا ہو، زیر زبر نہ ہو اوپر، اور کوئی بھی زیادہ نہیں لکھتا. حسین کو آپ حسین پڑھ سکتے ہو، حسین کو آپ حسین پڑھ سکتے ہو. اگر لفظ بہتر لکھا ہوا ہو آپ اس کو 72 پڑھ سکتے ہو، 72 لکھا ہوا ہو آپ اس کو بہتر پڑھ سکتے ہو. اب جو جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں اس پر توجہ. شاعر کہتا ہے حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی، حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی، حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی. حسین کو مولا خوش ہے کہ ترنم نہیں لگتا. سبحان اللہ تو اونچی آواز نال ذرا سنیو. نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. کس کس کے دل میں حسین؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کرو. ساروں نے ہاتھ کھڑا کیا، ماشاءاللہ. حسین پاک کے حوبدار بنو. میں انشاءاللہ علامہ صاحب فرمائش کر رہے ہیں، میں اس سے بھی بڑا قابل توجہ آپ کو جملہ دے کے لجپال حسین کی بارگاہ میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کی بارگاہ میں 10 منٹ کا ٹائم آپ بتا رہے ہیں رہ گئے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز پھر کبھی جب روزہ نہیں ہوگا انشاءاللہ پھر میں یہاں پہ ادھارا چھوڑ کے جا رہا ہوں،
پھر انشاءاللہ العزیز، کیونکہ وہ طرز مجھ سے لگی نہیں جا رہی ہے، گلا بھی خشک ہے اور بڑی طاقت چاہیے، اور رات دن کی حضرت خود فرما رہے تھے جس طرح مسلسل سفر ہے، تو میں اس جملے پر، کیونکہ میں واقعات کی طرف بہت کم توجہ دیتا ہوں، مسلک کے نکات میں بہت زیادہ بیان کرتا ہوں تاکہ آنے کا کچھ حق ادا ہو، ساتھیوں کو پتہ چلے کہ بھئی ہمارا مسلک ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا عقیدہ ہمیں کیا جو ہے نا درس دیتا ہے۔ آپ اس پر توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ بڑا پیارا جملہ، اور یہ جملہ میں آپ کو عام نہیں دے رہا، یہ قرآنی جملہ دے رہا ہوں۔ سارے بولو نا اونچی آواز۔ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بڑی بڑی عظیم ہستیوں نے کیا ہے، اور جس نے بھی ایمان کی حالت میں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس نے بھی ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہے، بولو وہ صحابی بنا ہے۔ بولو کون بنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبت کی نظر سے دیکھنے والا صحابی بنتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جو رسول کو محبت سے دیکھے وہ صحابی بنتا ہے، اور جن کو رسول محبت سے دیکھے، سارے بولو نا یار، آج تجھے اور مجھے نبی سے بڑا پیار ہے، الحمدللہ بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے پیارے نبی ہیں، ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نعتیں پیار سے پڑھتے ہیں، ہم خطاب پیار سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے۔ آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، قسمیں اٹھا اٹھا کے کرتے ہو۔ یقین نہیں آتا تو غازی عامر شہید چیمے سے پوچھو، یقین نہیں آتا تو غازی علم دین شہید سے پوچھو، اگر یقین نہیں آتا تو غازی ممتاز قادری سے پوچھو۔ سارے بولو۔ جو یہاں میں علامہ صاحب کی فرمائش، کیونکہ میں ہر تقریر میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، کیونکہ علامہ صاحب فرمائش کر رہے تھے، میں اپنی معذرت کے ساتھ میں صرف اپنا جملہ یہاں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ آخر میں میری یہ بات ہوتی ہے ممتاز قادری کے حوالے سے۔ ممتاز قادری کا چاہنے والا کون بیٹھا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر۔ جو ممتاز قادری کا چاہتا ہے اور اس کا ووٹر ہے نا، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اس لیے وہ ہمارا لیڈر ہے، بولو ہمارا، اور اس لیے لیڈر ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر اپنی جان قربان کی۔ اب ہم نے اس کی ذات کو نہیں دیکھنا ہے، وہ کس برادری کے ساتھ تعلق رکھتا تھا ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے، اور ہم نہ اس چیز کی کھوج لگائیں گے۔ ہمیں اتنا پتہ ہے وہ نبی کا دیوانہ ہے، اور جو نبی کا غلام بن جاتا ہے نا، اہل سنت اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ لیکن توجہ چاہوں گا، یہاں پر میں نے بڑی محنت سے چند شعر لکھے ہیں غازی ممتاز قادری کی شان میں۔ غازی ممتاز قادری نے تجھے اور مجھے یہ عقیدہ دیا ہے۔ سنی بھائی توجہ، افطاری کا ٹائم قریب ہوا چاہتا ہے، اور میں نے جو یہاں محنت سے، تہجد کا ٹائم تھا جب جج نے آپ کو سزائے موت کا حکم سنایا، اور میں پورے والا سے تقریر کر کے واپس گھر پہنچا، ایک ساتھی نے کہا جی اویسی صاحب غازی ممتاز قادری کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم تہجد کا ٹائم تھا، میں نے اس وقت ملتانی زبان کے تہجد کے ٹائم بیٹھ کر چند شعر لکھے ہیں، اگر اجازت ہو تو سادے عنوان میں سنا دوں۔ سارے بولو نا یار سبحان اللہ۔ میں نے کہا یار اگر تیرے لاہور کے پاکستانی بھائیوں کا قاتل امریکہ کا ناپاک جراثیم تیرے پاکستانی بھائیوں کو قتل کر کے امریکہ بیچ کے جا سکتا ہے، تو میرا غازی گستاخ رسول کو فنار کر کے گھر کیوں نہیں جا سکتا؟ سمجھ آئی؟ اگلی بھی گئی، اگر آئی ہے تو پھر سبحان اللہ کدھر گئی؟ سارے بولو، میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ اگر امریکہ کا ناپاک جراثیم پاکستانی ناحق بھائیوں کا قتل کر کے بک کے امریکہ جا سکتا ہے، تو غازی ممتاز قادری عدل کر کے کیوں نہیں آ سکتا؟ یہاں میں نے ایک جناب والا 2 شعر لکھے ہیں، اور ہے ملتانی زبان کے، میں مکس کر کے آپ کو دینے لگا ہوں۔ ہر تقریر کے اینڈ میں میرا یہ جملہ ہوتا ہے، میں مسلک کا وفادار غلام کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، علماء کی جوتیاں میرے سر کا تاج، لیکن میں ہر جگہ جا کے اپنے مسلک کی نوکری کیے بغیر واپس نہیں آتا ہوں۔ میں نے کہا غازی ممتاز قادری نے، اور غازی علم دین شہید نے، غازی عامر شہید چیمے نے، غازی خدا بخش نے، غازی عبدالقیوم نے شاتمین رسول کو، دشمنان رسول کو، نبی کے دشمنوں کو فنار کر کے تجھے اور مجھے یہ عقیدہ دیا کہ جدو نام نبی پہ حرف آوے ہر سوچ بھی ساری نہیں پوندی ہے۔ سارے بولو نا یار، جدو نام نبی پہ، ٹائم ہو گیا انشاءاللہ پھر کبھی نعرے لگائیں گے۔ جدو نام نبی پہ حرف آوے ہر سوچ بھی ساری نہیں پوندی ہے، جدو سر تو پانی تار ہوئے پھر بیڑی تار نہیں پوندی ہے، جدو سر تو پانی تار ہوئے پھر بیڑی تار نہیں پوندی ہے۔ تو ایک ممتاز دی گل کر لے، اصول نواز زمانے دا، جدو کتا پاگل ہو جاوے انہوں گولی مارنی پوندی ہے۔
سمجھ آئی؟ اگلی بھی گئی. یہ میرا محنت کا شعر ہے. آپ نے سبحان اللہ بہت کم کہا ہے. جدو نام نبی پہ حرف آوے ہر سوچ وساری پوندی ہے. جدو سر تو پانی تار ہوئے پھر بیڑی تار نہیں پوندی ہے. تو ایک ممتاز دی گل کر لے اصول نواز زمانے دا. جدو کتا پاگل ہو جاوے انہوں گولی مارنی. کیوں گولی مارتے ہو؟ اس لیے کہ فضا خراب کرے گا، ماحول خراب کرے گا، جانوروں کو کاٹے گا، اپنا جیسا بنائے گا. تو گستاخ رسول ایک لمحے کا، ایک سانس کا حقدار بھی نہیں ہے جینے کا. غازی ممتاز قادری نے اس کتے کو فنار کر کے تجھے اور مجھے یہ بتا دیا کہ تو وقت دا علم الدین ہوے، تیرے ہاتھ وچ تیز خنجر ہوے. تو وقت دا علم الدین ہوے، تیرے ہاتھ وچ تیز خنجر ہوے. منہ کھولے نہ گستاخ کبھی، تیرے ہر گستاخ نو ڈر ہوے. انہوں ماری سارا جگ ویکھے توڑے اس گستاخ دا گھر ہوے. انہوں ماری سارا جگ ویکھے توڑے اس ملعون دا گھر ہوے. گستاخ دا قتل ضروری ہے توڑے وقت دا گورنر ہوے. بولو وقت کے گورنر کا گستاخ رسول کا قدر ضروری ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولو، اونچی آواز سے بولو. اور ممتاز قادری نے کر کے دکھایا ہے نہیں؟ تو بھی اپنے چہرے کے اوپر ایسا روب رکھا کر سنی بھائی. اگر تو خنجر نہیں رکھ سکتا، پسٹل نہیں رکھ سکتا، اسلحہ نہیں رکھ سکتا، سر عام حکومت پاکستان نے پابندی لگائی ہے، کم سے کم اپنے چہرے پر روب تو ایسا رکھ کے چل کہ دشمن رسول دیکھ کے گلی بدل جائے نبی کا سچا عاشق آ رہا ہے. سبحان اللہ. اس لیے عرض کر رہا تھا نبی سے پیار کرتے ہیں، قسمیں اٹھا کے کرتے ہیں. بات میری وہی ہے، تم نبی سے پیار کرو، قسمیں اٹھا کے کرو. میں نبی سے پیار کرتا ہوں، قسمیں اٹھا کے کرتا ہوں. قرآن نبی سے پیار کرے، قسمیں اٹھا کے کرے. صحابہ پیار کریں، قسمیں اٹھا کے کریں. ولی پیار کریں، قسمیں اٹھا کے کریں. کتب پیار کریں، قسمیں اٹھا کے کریں. ابدال پیار کریں، قسمیں اٹھا کے کریں. اقتاب پیار کریں، قسمیں اٹھا کے کریں. اوتاد پیار کریں، قسمیں اٹھا کے کریں. رحمان پیار کریں، قسمیں اٹھا کے کریں. شاید کوئی کہے اویسی صاحب فاضی باتیں کرتے جا رہے ہو، کوئی دلیل بھی ہے یا نہ؟ تو سن ماشاءاللہ، دلیل بھی سنتا جا. اللہ فرماتا ہے اے محبوب تیری قسم، تیرے لالا وزار کی قسم، تیرے حسن و جمال کی قسم، تیرے عادت و ادوار کی قسم، تیرے سراپا کی قسم، تیری اداؤں کی قسم، تیری کملی کی قسم، تیرے قدموں کی قسم. کوئی کہے کہ قرآن تو پڑھو نا. اب مولا کا قرآن پڑھ کے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشا، محبوبہ تیری راتوں کی قسم، والنہار اذا تجلی، تیرے روزوں کی قسم. احسن تقویم ہے تیرے حسن کی تفسیر، کیوں رب ہو کے کھاتا میں حسینوں کی قسم. والضحیٰ کی صورت میں دعا کا ہے مقصود، تیرے چہرے پہ سجے نوروں کی قسم. واللیل کے الفاظ بتلاتے ہیں یہ رات، تیری کندھوں پہ سجی زلفوں کی قسم. والعصر کا مقصد تیرے دور کی چاہت، ہرگز نہیں کھاتا میں زمانوں کی قسم. والنجم ہے پیارے تیرے نور کا مصداق، کیوں رب ہو کے کھاتا میں ستاروں کی قسم. جمال میں بے مثل ہے سرکار مدینہ، اویسی مجھے اللہ کی قسموں کی قسم. سارے بولو نا سبحان اللہ. تم پیار کرو، قسمیں اٹھا کے کرو، نبی سے کرو. اور جس سے نبی پیار کرے، لبوں سے لب رکھ کے، پیشانی سے پیشانی ملا کے، ہونٹوں سے ہونٹ ملا کے، سینے سے سینہ ملا کے تم نبی سے پیار کرتے ہو. جس سے نبی پیار کرتا ہے دنیا اسے لجپال حسین کہتی ہے. سارے بولو سبحان اللہ. فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو.